نشہ، مدہوشی، خمار، بے ہوشی، سرور کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو یکسر بھول جاتا ہے۔ انسان شروع سے ہی مشکلات سے بھاگنے کا عادی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے انسان مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مشکلوں کو حل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے تو وہ کسی نہ کسی ایسے سہارے کی تلاش لیتے ہیں کہ جو ان کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس پرخار دنیا کی مسائل سے نجات دلا دے۔ انسان جب سے دنیا میں آیا، جب سے ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے جس دور کی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت کے مطابق جو بھی نشہ اویلیبل تھا وہ کرتا تھا۔ جیسے شراب عام تھی اور شراب پینے سے انسان کو ایک طرف تو سرور ملتا تھا اور دوسری طرف وہ بہت سارے مسائل سے وقتی طور پر جان چھڑا لیتا تھا۔ نشہ پرانا وقت ہو یا یہ دور ہو، نشے کی لعنت انسان کو کھا جاتی ہے، اور جب انسان اس لت میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ایسی دلدل میں چلا جاتا ہے کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ اب یہ ایک پوری بحث ہے، اگر اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو شاید اس پہ گھنٹوں لگ جائیں کہ ایک انسان، اچھا بھلا انسان، ایک جوان لڑکا نشے کی اس برائی کو گلے کیوں لگاتا ہے۔ بہت ساری ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوں گی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ غربت بہت بڑی وجہ ہے، بے روزگاری بہت بڑی وجہ ہے۔ جب انسان غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے اس دنیا سے تنگ آ جاتا ہے تو وہ رائے فرار اختیار کرتا ہے اور پھر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو امیر لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور اس وقت تو ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ وہ طلباء جو اچھے گھرانوں سے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیبلٹس ہیں، یہ جو ہیروئن کا ایک کش ہے، یہ جو حشیش کا ایک کش ہے، وہ انہیں سپورٹ کرے گا تاکہ ان کے اندر جاگنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے اور وہ اپنی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ ابتدا تو پازیٹیو کی طرف سے ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بری چیز آپ کے لیے اچھائی ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بچے سٹارٹ میں تو وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف اپنے آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر کمبل جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑتا۔ جب انسان اپنے اوپر برائی کو اوڑھ لیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ برائی اسے نہیں چھوڑتی، اور پھر یہ تاریکیوں کی پاتال میں انسان گرتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کا یہ روپ ہے، دوسرا انسان کا یہ روپ ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی شے سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر وہ کام وہ جو کرے گا وہ اس کا ایکشن ہے، سٹائل ہے۔ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ سگریٹ صرف اس وجہ سے پیتے ہیں کہ they think that it is a style۔ تو سٹائل سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر بات ذلت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیز جو ذلت پہ ختم ہو اس کی ابتدا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے یہ ہے کہ evil should be nipped in the bud۔ برائی جب چھوٹی ہوتی ہے تو برائی کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جب برائی زہر بن کر آپ کے پورے جسم میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر آپ برائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کالجز میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ اس برائی سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ اسٹریٹ کے اندر سیلر جو تھے وہ مل جاتے تھے اور وہ پڑیاں بیچا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جہاں پر اور بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آئی ہے، وہاں پر ڈرگز مافیا نے بھی اور روپ اختیار کر لیا، ڈفرینٹ ویز اینڈ مینز یوز کر کے وہ بچوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ ہیروئن کی پڑیا ہو یا پھر آئس کا نشہ۔ وہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بائکیا والے جو ہیں وہ
بظاہر تو باقی آ رہا ہوتا ہے اس کے تھرو پہنچا دیتے ہیں, بظاہر ڈفرینٹ ایسی کمپنیز ہیں کہ جو ڈفرینٹ ڈلیوریز کرتی ہیں انفیکٹ, لیکن اس کے تھرو یہ برا دھندا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. یا ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ اساتذہ کا رول ہے, وہ پیرنٹس کا رول ہے. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو بھیج دیا یونیورسٹیز میں, لیکن کبھی مڑ کے بھی تو نہیں دیکھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, لیکن جوانی ایک ایسا مزور گھوڑا ہے جس کو جب تک آپ لگام نہیں ڈالیں گے وہ کبھی بھی صحیح طرح کی چال نہیں چلے گا. تو پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیج کر ان پہ صرف پیسہ نچھاور نہ کریں, بلکہ ان کی تربیت کے لیے وہ ہر وقت وجیلنٹ رہیں. اور یہ تربیت جو ہے, انسان کی تربیت گاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. وہ الفاظ جو ماں کے زبان سے نکلے ہوتے ہیں انسان پوری زندگی نہیں بھولتا. پھر باپ کی دی ہوئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی معیار کو اچیو کر لے. تو یہاں پہ والدین کا کام ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرنا شروع کریں. وہ نفرت اس وقت کریں گے جب آپ ان کے اندر وہ کانفیڈنس ڈالو گے کہ بیٹا مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے, اس سے پہلو تہی نہیں کرنی. اور دوسرا, انسان جو ہے وہ اس وقت بڑا ہوتا ہے جب اس کا کردار بڑا اور اس کی کوالٹیز بڑی ہوں. انسان کسی طرح کی بھی روٹین سے ہٹ کے چیز جو انفیکٹ نہ ہو اس کے کرنے سے بڑا نہیں ہوتا. یہ جو دھواں ہوتا ہے نا, نشے کا دھواں, یہ نشے کا دھواں انسان کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے اور پھر اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سمت جا رہا ہے. ایک نشئی جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ سب سے بڑا جو بد نصیب ہوتا ہے, سب سے بڑا جو مظلوم ہوتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے کہ جو اس نشے کا ایڈکٹ ہو جائے. اب ہم نے سوسائٹی سے یہ سوال کرنا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ایک جوان نشے کی لت میں پڑا, جوانی گم کر بیٹھا اور اس کے خواب چکنا چور ہو گئے. جس ملک کے اندر نشہ سر عام بکتا ہو, جس ملک میں آسانی سے آپ ایک ہیروئن کی پڑیا خرید لیں, کسی طرح کا نشہ خرید لیں, اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس سے پہلے جو پوسٹ کی کاشت کی جاتی تھی اور اس کو بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا, اب وہ نشے کی میڈیسن بنا رہے ہیں جن کو بڑی ایزیلی وہ چھوٹی سی جگہ پہ بنا سکتے ہیں, اس کو بڑی آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے بچوں کی طرف. تو اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو یہ نشے کا ایک کش یہ زندگی کو جلا دیتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جس کے اندر وہ کھیلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور ایک کھلاڑی کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وقت آپ کو کس طرح سے پرفارم کرے. آپ غور سے دیکھیں, ایک جو پہلوان ہوتا ہے نا, پہلوان ایک فقیر بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جو کشتی ہے اس کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے اور اس کو کسی اور چیز کے ساتھ اس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی. وہ دن اور رات داؤ سیکھنے میں لگاتا ہے اور اسی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے. اور یوں اگر انسان کو کوئی پراپر منزل کی نشاندہی کر دی جائے کہ دس از دا رائٹ ڈائریکشن ٹوورڈز دا سکسیس, تو وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی منزلیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بڑی اپیلنگ ہوتی ہیں. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرے, انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا بنے, انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے جانیں, اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن کیا یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں؟ تو جواب اکثر اوقات نفی میں ملتا ہے. آپ بہت جگہ پہ دیکھیں گے بہت سارے امیر لوگ ہیں, دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ بائی دیئر سیلف. بہت سارے امیر لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ غریب لوگ بھی خودکشی کریں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, ہم اگر اس کی اصل روح کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے اور خالق اور مخلوق کی محبت جو ہے وہ
بندگی ہی ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ خالق کی بندگی کر سکتی ہے اور بندگی میں وہ لذت ہے. لیکن جب انسان روحانی طور پر کلاش ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا، تو وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. وہ اپنے لیے ایسے ٹھکانے تلاش کرتا ہے کہ جو اصل میں اس کے نقصان کا سبب ہوتے ہیں، اور پھر ایک اچھا خاصا انسان ایک گندے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اس نے دھوئیں میں اپنی زندگی کو اڑا دیا ہوتا ہے. تو سامعین محترم، آج کا یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگوں کے ڈیفرنٹ اوپینین ہوں گے. کوئی کہتا ہوگا کہ جی جو آزادی ہے، یہ بے پناہ آزادی بچوں کو دے دینا، یہ اس کی وجہ ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ غربت اس کی وجہ ہے، بے روزگاری اس کی وجہ ہے، ماں باپ کی بچوں سے لا تعلقی اس کی وجہ ہے، معاشرے کی ناہمواری اس کی وجہ ہے، عدل کا نہ ہونا اس کی وجہ ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو کیسے پا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر قابو پانے کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف ہمارے اندر ول ہونی چاہیے. ہم بحیثیت ایک قوم، دیکھیں قوم ایک پورا کل ہے اور حکومتیں قوم میں بناتی ہیں. ہمارے افواج جو ہیں ہماری قوم کا حصہ ہے، وہ ہمیں میں سے ہیں. ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے اس طرح کے سلوشنز پرووائڈ کرنے ہیں جس کے اندر وہ نئی جنریشن کو میکسیمم انگیج کریں. انگیج کرنا ایک ایسا سلوشن ہے کہ جس سے آپ کی جو انرجیز ہیں وہ کسی آؤٹ پٹ کا روپ دھارتی ہیں، اور پھر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے انسان کو. جیسے میں نے اپنی لائف میں کرکٹ کھیلی ہے، تو مجھے یاد ہے کہ جب بال بلے سے لگ کے ایک خاص قسم کی ٹک کی آواز آتی تھی، اور جب وہ باؤنڈری کی طرف جا رہی ہوتی تھی فیلڈر کو پیچھے چھوڑ دے ہوئے، تو دیٹ واز اے سیٹسفیکشن آئی کانٹ فورگیٹ. تو اسی طرح سے اب ہمارے جوانوں کو کھیل کے میدان ملیں گے، ہمارے جوانوں کو مواقع ملیں گے. دوسرا، موبائل کی یہ جو اس وقت کی دنیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے ہمیں ان سوشل کر دیا ہے. For example, we are sitting alone and just staring at your mobile, or you assume that you are talking to someone to whom you know, but in fact آپ اپنے پڑوسی کو نہیں جان رہے، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. تو ایک فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے، اور فرسٹریشن اتنی بری چیز ہے کہ فرسٹریشن کے لیے انسان کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا ہے. کیونکہ تنہائی جو ہے، تنہائی بہت بری چیز ہے. مشینیں کچھ بھی ہو جائیں، مشینوں میں روح نہیں ہوتی، مشینیں محبت نہیں کر سکتی، مشینیں آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتی، مشینیں آپ کو اچھائی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی، مشینیں رہبر نہیں ہوتی، مشینیں ہادی نہیں ہوتی. آپ کی یہ جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، یہ آپ کی وہ رہبر بن رہی ہے جو آپ کو ڈبو دے گی اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کو یکسر رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہی تمام چیزوں کی وجہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایسا قطعا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ٹیکنالوجی کے اس دور سے پہلے برائیاں نہ ہوتی، ریپ نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے، جنگیں نہ ہوتی، ظالم مظلوم پہ ظلم نہ کرتا، یتیم کا حق نہ مارا جاتا، لوگ جھوٹ نہ بولتے، لوگ ملاوٹ نہ کرتے. لیکن یہ اس کا جو انٹینسٹی تھی وہ کم تھی. اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے فرسٹریٹ ہو جاتا تھا تو بہت سارے ایسے اس کے دوست تھے جن سے وہ مشورہ لے سکتا تھا. آج انسان جس کو جانتا ہی نہیں، اگر اس کا وہ فرینڈ ہے، ہی از سٹنگ فار بیہائنڈ. اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی بنا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکا بنا ہوتا ہے، اور بوڑھا جوان اور جوان بوڑھا بنا ہوتا ہے. تو جہاں پہ آپ کا ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو انسان کسی کی بات کو کیا خاک مانے گا. تو ہم نے اپنے جو معاشرتی سسٹم ہے اس کو ہم نے بری طرح سے اگنور کرنا شروع کر دیا. اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فالو دا ویسٹ. نو ڈاؤٹ کہ ویسٹ میں بہت ساری کشش ہے اور ان کے سسٹم کی بہت ساری خوبیاں ہیں،
جس کی وجہ سے وہ آگے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے ویسٹ کی اچھائیوں کو تو کبھی فالو نہیں کیا. ان کے جو برے اسپیکٹس ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم ان کو فیشن کے طور پر لیتے ہیں، اور ہماری اپنی جو بیوٹی ہے، اپنے معاشرے کی جو بیوٹی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ہم کلیپس کر جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب کوئی معاشرہ اپنے اندر اچھائیوں کو رواج دیتا ہے تو جو اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وہ بھی کسی حد تک کور ہو جاتی ہیں. لیکن جب وہ اپنی اسٹرینتھ کو ہی پروموٹ نہیں کرتا، دوسروں کی خامیوں کو صرف اس وجہ سے فالو کرتا ہے کہ یہ وہ نیشنز ہیں جو ہم سے آگے ہیں، تو یقین جانیے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو نئی دنیا ہے، یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. لیکن کیا اس ٹیکنالوجی کا مثبت پہلو ہم اپنے جوانوں کو نہیں بتا سکتے؟ then who is responsible to give direction to our young generation؟ کیا ہماری جنریشن کو ہم نے ایسی کھلا جوڑ دینا ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرو؟ جب بھی جوان خون خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے، بغیر کسی گائیڈنس کے کرتا ہے، تو زیادہ تر غلطی کرتا ہے. اور کیا جب وہ اپنے آپ کو برباد کر لے، اس کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی برباد ہو جائیں، پھر اس کو غلطی کا احساس ہو، وہ ٹھیک ہے؟ یا اس کو آگ میں جلنے سے پہلے اس جلن کا احساس دلا دیا جائے، یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ جلن تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا معاشرے کا، یہ پہلو جس کے اندر ہم ایک انڈیویجول کو اس طرح سے انگیج کریں، اس طرح سے ہم اس کو دین بتائیں. دیکھیں، دین ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا سچ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترا، اور جب بھی کوئی مشین آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا تو ڈیفرنٹ مینولز بھیجے، ڈیفرنٹ کتابیں بھیجیں، اور جب آخری نبی تشریف لائے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت کے طور پر بھیجا جس کے اندر دلوں کا سکون ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خارش زدہ جسم کے ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے روحوں پر توجہ نہیں دی، اور ہماری روح اس خارش زدہ جسم جیسی ہو گئی ہے کہ جس کو خارش کرنے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ خارش ایک بیماری کا نام ہے. تو پھر ہمیں قرآن کی جو اصل تسکین ہے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ لگتا. اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف گائیڈنس دیں، لیکن گائیڈنس دینے سے پہلے ہمیں خود بھی اس طرف چلنا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا ہماری ڈائریکشن کہیں اور ہو، ہمارے بچے کسی اور طرف چلیں. جب وہ ہمیں گمراہیوں میں آلودہ دیکھتے ہیں تو پھر ہماری کسی بات کا وزن نہیں رہتا. وزن بات میں ڈالنے کے لیے پہلے اپنے کریکٹر کو درست کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک والد اپنے بچے کو بچپن سے کہہ رہا ہو کہ بیٹا میرے لیے سگریٹ کی ایک ڈبیا لے کر آ جاؤ، ماچس کی ایک ڈبیا لے کر آ جاؤ، اور وہ بچے کو کہے کہ بیٹا آپ سگریٹ نہ پینا. وہ کہے گا تو صحیح، لیکن اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دے گا. اور سگریٹ پہلے بندہ سادہ پیتا ہے، پھر کبھی کبھی بھرا پیتا ہے، اور پھر جب منہ کو لگ جائے تو چھوٹتی نہیں. اور یہی جو انسان کی عادت ہے اسے آہستہ 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 تاریکیوں کی طرف لے جاتی ہے. میں نے بہت سارے اپنے ایسے دوستوں کو دیکھا جو بڑے اچھا ان کا کیریئر تھا، اچھے کھیلتے تھے، کھلاڑی تھے، لیکن بعد میں معلوم نہیں وہ کس وجہ سے نشے کی لت میں لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. جو نشہ کرتا ہے انسان اور نشے میں ساتھ تک ڈوب جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، کیونکہ اب وہ سرور لیتے لیتے، مزہ لیتے لیتے اس حد تک انوالو ہو گیا، بلکہ اس حد تک اس نشے میں ڈوب گیا کہ اب نشہ اس کے جسم میں خون بن کے دوڑتا ہے. اور جب نشہ خون بن کے دوڑنا شروع ہو جائے تو آنکھیں اندھیر ہو جاتی ہیں، دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں. لیکن کس نے ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان جوانوں کو اس ظلم سے بچانا ہے؟ ہمارے معاشرے نے، ہماری اسٹیٹ نے، ہمارے ایک ایک شخص نے مل کر اس جہاد میں حصہ ڈالنا ہے. جو نشے کا شکار ہو گئے ہیں
ان کو ہم نے واپس لانا ہے، ریہیبلیشن سینٹرز میں لے کر جانا ہے اور ان کو اپنائیت دینی ہے. اور وہ لوگ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مافیا اس سارے چیز کو پھیلانے کا ذمہ دار ہے، ہم نے اس کو جا کے پکڑنا ہے. جب تک ہم سپلائر کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہم اس لعنت سے نجات نہیں اٹھا سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف میں ایک گھر کو صاف کرتا رہوں، روزانہ وائپر لگاؤں اور روزانہ گٹر کا پائپ جو ہے اس کے اوپر کھول دوں. دس از نیور پاسبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے صحن میں کانٹے ہوں اور میرے پاؤں کانٹوں سے محفوظ رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیچڑ پہ چل رہا ہوں اور کیچڑ سے میرے کپڑے خراب نہ ہوں. ہم نے معاشرے کو صاف کرنا ہے، ہم نے ان ظالموں سے اس ملک کو بچانا ہے، اپنی نئی نسل کو تعمیری سوچ دینی ہے، اپنی نئی نسل کو پازیٹیو کمپٹیشن کی طرف لے کر جانا ہے، ہماری نئی نسل کو دین کا وہ پیغام دینا ہے جو صراط مستقیم ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.